بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک ایسی خرابی جس کا ذکر ان باتوں سے اس انداز سے ہوگا: برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اچھے لوگوں کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ ایک جگہ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ عرب کے علاقے کے اندر ایک پہاڑی پر چند افراد کے گروہ جو چوروں ڈکیٹوں پر مشتمل تھا، انہوں نے بسیرا کر لیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا، شکایات ملی، اس نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک چاق و چوبند دستہ تیار کیا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا کہ جب وہ صبح اٹھ کر ڈکیتیوں کے لیے چلے گئے تو یہ لوگ بھی ان کے انتظار میں آس پاس بیٹھے رہے۔ رات کے وقت وہ ڈکیتیاں کر کے واپس پہنچے اور آ کر ساز و سامان رکھا اور جو چیزیں ہتھیار ان کے پاس تھے ان کو رکھا اور سو گئے۔ جب ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ سب سو گئے ہیں، جا کر انہوں نے سامان ان کا علیحدہ کر کے ان کو پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر صبح کے وقت دربار کے اندر پیش کر دیا۔ بادشاہ کے پاس جب یہ سب لوگ آئے تو بادشاہ نے ان کو سامنے بٹھا کر وزیر مشیر عوام کے سامنے یہ فیصلہ دیا کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے۔ ان میں سے ایک خوبرو نوجوان تھا جس کو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ ایک وزیر نے بادشاہ سلامت کو التجا کی، سفارش کی کہ اس نوجوان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ابھی جوانی کے اندر داخل ہوا ہے، ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس پر یہ اثر پڑا، اگر ہم اس کو موقع دیں یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، برا برا ہی ہوتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی برائی کو سر انجام دیتا ہے۔ بہرحال اس وزیر نے مثالیں دی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھنے لگا، بری صحبت کے اندر چلا گیا تو خان وعدہ نبوت سے ہونے کے باوجود وہ کافر رہا۔ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں آیا تو وہ قیمتی بن گیا۔ جب یہ بات بادشاہ کے سامنے آئی تو اور بہت سارے لوگ اس وزیر کے ہم نوا ہوئے، انہوں نے بھی سفارش کی، بادشاہ سلامت یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ انہیں موقع دیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو علیحدہ کر دیا، باقیوں کی گردنیں کاٹ دی اور اس کے لیے ایک استاد مقرر کیا، اس کی تعلیم اور تربیت کو بندوبست کیا گیا۔ 2-3 سال تک اس کو تعلیم دی جاتی رہی، اس کی تربیت ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اب یہ بہت پارسا نیک اچھا ہو گیا ہے، اس نے اپنی عادتیں چھوڑ دی۔ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریفیں ہوئی، عوام کے اندر اس کی تعریفیں ہوئی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس سے خوش ہو گیا۔ اب اس نوجوان کو جب پتہ چلا کہ یہ میرے اوپر اعتماد کر چکے ہیں تو اس نے اس شہر کے اوباش لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگانا شروع کر دی، بدماش قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس وزیر نے اسے سمجھایا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بدنام زمانہ لوگ ہیں، بادشاہ کو اگر اس بات کا علم ہوا تو آپ کو سزا دے گا۔ تو اس نوجوان نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر ایک دن اس وزیر اور اس کے 2 بیٹے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان بدماشوں کے ساتھ دوبارہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو افسوس کرنے لگا کہ افسوس صد افسوس کہ جس کی جان بچانے کے لیے وزیر نے مجھے سفارش کی، کوشش کی، بات چیت کی، ہم نوا بنایا، آج احسان کا بدلہ اسے یہ ملا کہ اس نے بدماش لوگوں کے ساتھ مل کر اس وزیر کو، اپنے محسن کو اور اس کی اولاد یعنی 2 بیٹوں کو بھی ساتھ قتل کر دیا۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: گھٹیا اور زنگ آلود لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، پڑھنے اور لکھنے سے کبھی کوئی نالائق لائق نہیں بن جاتا، بارش کے پانی کے قطروں کی پاکیزگی کی قسم
اس میں کوئی شک نہیں کہ باغ اور پھول اگتے ہیں، مگر بنجر زمین کبھی پھول نہیں اگاتی۔